السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال فی موضع آخر ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ذات و صفات میں یکتا ہے اے تو واحد مطلق، ذات و صفات میں یکتا ہے اے تو واحد مطلق، نہ کوئی تیرا ثانی ہے نہ شریک تیرا، یہاں بھی تو وہاں بھی تو، یہاں بھی تو وہاں بھی تو، پتہ چلا نہیں آج تک کہیں تیرا۔ یوں تو اس قادر و قیوم کی رحمت ہے عام، یوں تو اس قادر و قیوم کی رحمت ہے عام، پر مقدر سے ملا کرتا ہے توحید کا جام، پر مقدر سے ملا کرتا ہے توحید کا جام۔ بزرگوں، نوجوانوں، آج دنیا کے چپا چپا سے اپنے اپنے حق کی طلبگاری کی آوازیں سنائی دے رہی ہے۔ ہر شخص کو ایک دوسرے سے یہی شکوہ ہے کہ میرے حقوق ادا کیوں نہیں کرتا۔ چنانچہ والدین کو شکایت ہے اولاد سے، وہ ان کی اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کرتی۔ اسی طرح اولاد کو شکایت ہے اپنے والدین سے، ایک حاکم کو شکایت ہے اپنی رعایا سے، اور تعجب تو یہ ہے کہ رعایا بھی خوش نہیں اپنے حاکم سے۔ ہمیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ہم کس قدر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، پھر بھی اگر ہم کو ہمارے حقوق نہ ملے تو ہم کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور پھر شکوہ شکایت کے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر وہ ذات جو خالق الارض والسماوات ہے، جس کے قبضہ تصرف میں ہر چیز ہے، دنیا کا یہ کارخانہ ہما وقت جس کے سامنے ہے، ہر جگہ وہ ذات موجود ہے، ہر چیز کو وہ ذات دیکھنے والی ہے، دنیا کے چپا چپا پر، کائنات کے ذرہ ذرہ پر وہ ذات حکومت کرنے والی ہے۔ وہ ذات جو جانتی ہے تحت الثری کے نیچے کی چیزوں کو بھی اور آسمان سے اوپر کے حالات کو بھی، اور وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، نہ یہ گلشن رہے گا، نہ یہ گلشن رہے گا، نہ اس کا رنگ و بو باقی، دنیا کا ذرہ ذرہ فانی ہے مگر تو ہی تو باقی۔ کیا وہ ذات ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی؟ کیا کبھی تم نے اس بات کی فکر کی کہ اس کے حقوق جو ہم پر عائد ہوئے ہیں ہم نے ان کو کیوں ادا نہیں کیا؟ وہ باری تعالیٰ بھی تو ہم سے اپنے حقوق کا طلبگار ہے، اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ خود ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات کی طرف دھیان دیا کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ ذرا سوچو، کبھی دھیان دیا کہ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ ذرا سوچو، کیا اس نے تم کو پیدا نہیں کیا؟ کیا وہ تم کو رزق نہیں دیتا؟ کیا وہ تمہاری مشکلوں کا حل نہیں کرتا؟ کیا وہ تمہاری حاجتوں کو پورا نہیں کرتا؟ کیا وہ تمہیں نعمتیں عطا نہیں کرتا؟ ان سب صفات کے حامل صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے، دوسرا ان کا کوئی حامل نہیں۔ اور ہو بھی کیسے؟ خالق و مخلوق، عابد و معبود کا فرق ہے۔ کیا اس ذات کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ وہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں یہی تو سمجھایا گیا ہے، لیکن ہمارے اعمال و اعتقاد میں روح نہیں جس کا تقاضا یہ کلمہ کرتا ہے۔ اللہ کے دلارے، خدا کے پیارے، مالک کوثر، شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، اے ابو ہریرہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ کتنی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن آج وہ زمانہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے مگر ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک کی چال چونٹی کے چال سے بھی زیادہ باریک ہوگی۔ مطلب یہ ہے
کہ بے آواز ہوگی، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو جو ہم کو نہ نفع پہنچائے اور نہ نقصان پہنچائے۔ مطلب یہ ہے اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی ذات نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ آج مسلمان دنیا بھر کی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ قرآن کے اندر شرک کرنے والوں کے لیے کتنی سخت وعیدیں آئی ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو بالکل معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ مطلب یہ ہے شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنے والے کو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو البتہ ضرور بھی ضرور اللہ پاک تمہاری نیک اعمال کو بھی ضائع کر ڈالیں گے۔ حضرات، توحید کا عظیم پیغام ہے جس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جن کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو غیر کے در سے ہٹا کر صرف یہ تھا کہ دنیا کو غیر کے در سے ہٹا کر ایک خدا کے سامنے جھکائیں اور بتائیں اللہ ایک ہے، جو مان لے وہ نیک ہے۔ ایک والا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سنایا، حضرت زکریا علیہ السلام نے آرے کے نیچے پڑھا، اور یہ ایک والا سبق حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے پتھروں کے نیچے یاد کیا، اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے ایک والا سبق جو ہے دہکتے ہوئے انگاروں پر سبق سنایا۔ اسی اعلان کے لیے خود حضور اکرم نبی محترم شفیع معظم نے تکلیفیں اٹھائی۔ خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُوذِيَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِثْلِي، لوگوں مجھے راہ خدا میں جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اور کیوں ستایا گیا؟ اس لیے کہ ان سب حضرات کا کہنا تھا اللہ صفات میں، ملک میں، تصرف میں، اختیار میں ایک ہے، مخلوق بے شمار ہے لیکن خدا ہے ایک، مخلوق بے شمار ہے لیکن خدا ہے ایک، حاجت طلب بہت ہے، حاجت روا ہے ایک۔ حضرات، ایک مولوی صاحب جو ہے ایک بڑھیا کے پاس سے گزرا کرتے تھے، وہ بڑھیا جو ہے چرخے سے کاتا کرتی تھی۔ اتفاق سے ایک روز مولوی صاحب نے بڑھیا سے کہا بوڑھی اماں آپ چرخا ہی چرخا کاتی ہو، کچھ خدا کے متعلق بھی معلوم ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں مولوی صاحب، میرا خدا وہ ذات ہے جو اس عالم کی نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہے، وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے وجود میں یکتا ہے۔ مولوی صاحب نے اس بڑھیا سے پوچھا بوڑھی اماں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایک ذات پورے عالم کی نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ بڑھیا نے کہا ہاں ان باتوں کی میرے پاس دلیل موجود ہے۔ بڑھیا جو ہے چرخے کو ہاتھ سے چلا کر کہا اے مولوی صاحب دیکھ میرے چرخے کو، میں اس کو چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، اب میں اس کو چلانا چھوڑ دیتی ہوں تو یہ بند ہو جاتا ہے۔ پس چرخے کے اس فعل نے میرے دل میں یہ بات جما دی ہے کہ اتنی معمولی سی شے کسی کے چلائے بغیر نہیں چلتی، تو پھر اتنا بڑا عالم کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتا ہے، جس میں انگنت مخلوق رہتی ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، انسان، جنات وغیرہ وغیرہ، حالانکہ سب اپنے نظام عمل میں پورے طور پر مصروف ہیں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کے چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اے مولوی صاحب وہی میرا خدا ہے اور وہی میرا معبود ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ خدا ایک ہے، اور وہ بھی میں نے اس چرخے سے ہی سیکھا ہے۔ اے مولوی صاحب دیکھو، اگر اس چرخے کو دو آدمی چلانے لگے، ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے، تو یہ چرخہ ٹوٹ پھوٹ کر درہم برہم ہو جائے گا۔ اسلام کی جیالو دیکھو کیا سوچ تھی بوڑھی اماں کی، اور کیا ایمان تھا ان کا۔ گویا کہ بوڑھی اماں نے
اپنے ان باتوں میں قرآن کریم کی 2 آیتوں کی ترجمانی کی ہے۔ پہلی آیت تو یہ ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دوسری آیت یہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اگر ہوتے زمین و آسمان میں چند معبود اللہ کے علاوہ تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، پس اللہ جو ہے عرش کرب ہے، جو ہر اس برے وصف سے پاک ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات، ان باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے، ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے اللہ واحد ہے اور اس کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، ہر چیز اس کے وجود کو بتلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر غور کرو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ لوگو، اے دنیا کے لوگو، تم دنیا کے فرموں کو دیکھتے ہو، جس چیز کا فرما ہوتا ہے اس کے اندر وہی چیز تیار ہوتی ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، تم گلاس کے فرمے سے گلاس ہی نکال سکتے ہو، دوسری چیز نہیں نکال سکتے۔ پلیٹ کے فرمے سے پلیٹ ہی تیار ہوگی، دوسری چیز نہیں بن سکتی۔ لوٹے کے فرمے سے لوٹا تیار ہوگا اور ایک فرمے میں ایک ہی تیار ہوگا، لیکن رب العالمین کے بنائے ہوئے فرمے کو دیکھو۔ اللہ رب العزت نے ایک فرما بنایا ہے عورت کے پیٹ کے اندر، اللہ اس فرمے سے طرح طرح کی اولاد پیدا کرتا ہے۔ فرما ایک ہے لیکن چیز مختلف نکل رہی ہے، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، یہ قدرت کی کاریگری۔ ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے مولانا محمد شفیق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔